اب اگر یہ کام فلسطین میں ہو جائے اور شیخ احمد یاسین کے لیے ہو جائے تو کوئی مزاحم نہ، ہاں امام حسین کے لیے ہوگا تو دلیل ہے۔ اب شیخ احمد یاسین کون ہے؟ جو ایک لیڈر تھے فلسطین کے جو معذور تھے، وہ کس پہ بیٹھتے تھے؟ ویل چیئر۔ اب جب اسرائیل نے میزلز کے ذریعے سے ان کو مارا تو ان کے موت کے وقت بھی اور ان کی شہادت کی علامت کے طور پر بھی اور برسی میں بھی ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے فلسطین۔ اب یہ پوچھا جائے ویل چیئر کا قرآن میں ذکر ہے؟ ویل چیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہے؟ کوئی مرے تو ویل چیئر اٹھاؤ۔ ہمارے پہلے دوسرے تیسرے سیاسی خلیفہ جو ہے ویل چیئر اٹھاتے تھے کسی کی؟ صحابہ اور تابعین ویل چیئر اٹھاتے تھے کسی کی؟ تو یہاں پر تو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی حرام تھوڑی ہے شیخ احمد یاسین کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ جب شیخ احمد یاسین کی مظلومیت بیان کرنی ہو تو پھر نہ قرآن کی دلیل ہے نہ کسی چیز کی، لیکن اگر اہل بیت کی مظلومیت بیان کرنی ہو تو پھر آپ کو قرآن سے نکالنا۔ امام حسین کا دن منایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے، اور اب 18 ذی الحجہ کو اپنے تیسرے سیاسی خلیفہ کا سوگ منایا جائے تو کہتے ہو کہ یہ دین ہے۔ امام حسین کے لیے جب مصائب کا ذکر ہو اور سوگ منایا جائے تو کہتے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ تو تم آج کی تاریخ میں جب اپنے تیسرے خلیفہ کا سوگ منا رہے ہو تو کیا وہ 4 دن پہلے مارے گئے تھے؟ یہاں تو موضوع آ جاتا ہے کہ جی صدیوں پہلے شہادت ہوئی ہے تو سوگ کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ان کی شہادت ابھی ہوئی ہے اسی ہفتے؟ میرے منانا اہل بیت کا حرام ہے، لیکن یوم صدیق اکبر کی ڈیمانڈ حرام نہیں ہے، یوم فاروق اعظم کی ڈیمانڈ حرام نہیں ہے، یوم ذوالنورین کی ڈیمانڈ حرام نہیں، ہاں اہل بیت کا دن ہے۔ اب یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ بہت سارے کاموں میں آگے تھے اور آگے ہیں اور رہیں گے، اور ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ اور یہ جو ہمارا اجتماع ہے، یہ جو ہماری بیداری ہے، یہ جو ہماری حیات ہے، یہ جو ہمارے دلوں میں حرارت ہے، یہ امام حسین کے نام کے ذریعے سے۔ اب اگر اس فرش عزا پہ کوئی بھی آ جائے اس کا بہت زیادہ احترام، وہ امام حسین کا محبت اور بہت زیادہ ٹالرنس سے کام لینا چاہیے، اور اس ٹالرنس کے بدلے کیا کہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور معصوم علیہ السلام سے کہ یہ بس آپ کی وجہ سے میں نے رعایت کی ہے۔ ممکن کوئی ڈانٹ دے، کوئی بدتمیزی کر دے اور انسان کو بہت غصہ آتا ہو اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے کہ یا اللہ میں نے امام حسین کے لیے صبر کیا، اس وقت شدید ریاکشن ظاہر کر سکتا تھا، بس یہ جو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے تیرے لیے اور حسین کے لیے، بس یوم قیامت تو بھی مجھ پہ سے عذاب کو ختم کر دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو جتنا چاہیں اس عزاداری کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کیے جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اب اس ذہن توجہ دلائیں کہ عزاداری امام حسین کوئی رسم نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری وہ چیز ہے کہ امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے، حتیٰ اشرف الانبیاء کے دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء نے امام حسین پر گریہ کیا، اور پھر اشرف الانبیاء نے امام حسین کے دنیا میں آتے ہی گریہ فرمایا، اور پھر اشرف الانبیاء نے امام حسین کی شہادت کے بعد گریہ فرمائی۔ یہ کہا جائے گا کہ امام حسین پر گریہ ایک ایسی سنت رسول ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی گریہ فرمایا امام حسین پر کہ جب وہ دنیا میں تھے، اور روز عاشور جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہ جن کو اشرف الانبیاء نے خاک شفاعت کربلا کی مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھو، اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا۔ روز عاشور جب جناب حضرت ام سلمہ مدینہ میں آرام فرما رہی تھی تو کیا دیکھا کہ اشرف الانبیاء گریہ فرما رہی، بال بکھرے ہوئے، سر پر خاک ہے، آنسو بہ رہے۔ حضرت ام سلمہ نے گھبرا کے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں گے، کیا آپ کا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کربلا میں میرے حسین کو قتل کر دیا۔ حضرت ام سلمہ گھبرا کے اٹھی اور صندوق پہ جا کے کھولا اور مٹی نکالی تو وہ خون میں بدل چکی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین پر رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی گریہ فرما رہے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی گریہ فرما رہے ہیں۔ امام حسین پر گریہ ایک ایسی سنت رسول ہے کہ جو منفرد ہے کہ آپ نے اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا اور اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہ عزاداری کا سلسلہ جیسے توجہ دلائی کہ انبیاء علیہ السلام نے گریہ فرمایا،
پھر امام حسین کی ولادت کے بعد جو پہلا گریہ تھا وہ اشرف الانبیاء نے فرمایا، اور یہ پہلا گریہ اشرف الانبیاء نے فرمایا، لیکن پہلا مصائب پڑھنے والا کون تھا یا پہلی ذات مصائب پڑھنے والی کون تھی؟ تو وہ حضرت جبرائیل۔ اور اگلے مرحلے میں سب سے پہلے انسانوں میں جس نے مصائب پڑھے امام حسین کی ولادت کے بعد، کیونکہ انبیاء پڑھ چکے تھے پہلے، امام حسین کی ولادت کے بعد تو سب سے پہلے مصائب پڑھے حضرت جبرائیل نے، اور جو ان کے بعد مصائب پڑھے وہ اشرف الانبیاء نے۔ گریہ کرنے والے کون تھے؟ مولا امیر المومنین و جناب سیدنا۔ اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا اور مختلف ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، مختلف اوقات میں اشرف الانبیاء کو بار بار خبر دی جاتی تھی امام حسین کی شہادت، امام حسن کی مظلومیت کی، حضرت زینب کی مظلومیت، حضرت ام کلثوم کی مظلومیت، مولا امیر المومنین کی مظلومیت، امام جناب سیدہ کی مظلومیت بھی۔ لیکن ان ساری مظلومیتوں میں سے بار بار جس کا جلوہ دکھایا جاتا تھا، بار بار جس کا ذکر کیا جاتا تھا، امام حسین کی شہادت کی۔ اب آپ تصور کریں کہ اس شہادت کی تیاری کا سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا، اشرف الانبیاء گریہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ واقعہ کربلا ہوا، اور واقعہ کربلا کے بعد جو عزاداری کا سلسلہ ہوا، تو سمجھ لیں ایک عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، اور امام حسین کی ولادت سے پہلے جو عزاداری ہے وہ بھی دو حصوں میں ہے، ایک ان کی اشرف الانبیاء کی زندگی میں، اور ایک حتیٰ اشرف انبیاء کی ولادت سے پہلے سابقہ انبیاء بھی لوگ۔ امام حسین کی ولادت کے بعد ایک عزاداری کا سلسلہ چلا، پھر امام حسین کی شہادت کے بعد ایک عزاداری کا سلسلہ چلا، اور وہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جب امام حسین کی شہادت اور جناب زینب نے وہ منظر، کون سا منظر؟ وہ منظر کہ جو کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی، اور جناب زینب کے لیے تو وہ منظر سب سے زیادہ سخت تھا، کہ جب شور سینے پہ سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، دوسرے میں ریش مبارک تھے، اور پھر سر تن سے جدا ہوا، نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، یہاں سے جو عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا کہ مصائب میں دوبارہ بیان کرے۔ اور اس عزاداری کی جو بانی تھی اور جو بانی تھے وہ امام زین العابدین حضرت زینب و حضرت ام کلثوم اور رقیہ بنت علی اور خدیجہ بنت علی اور صفیہ بنت علی اور فاطمہ بنت علی اور ام الکرام بنت علی، یہ مولا امیر المومنین کی وہ بیٹیاں تھیں جو میدان کربلا میں تھیں، یہ سب عزاداری کی بانی تھی، خصوصاً حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں۔ پھر یہ عزاداری کا ایک سلسلہ ہوا کربلا میں، اور سب سے بڑھ کے امام زین العابدین۔ پھر یہ عزاداری کا سلسلہ بڑھ کے کہاں تک پہنچا؟ کوفہ تک۔ پھر یہ عزاداری کا سلسلہ پہنچا شام تک۔ پھر ایک عزاداری نئے مرحلے میں داخل ہوئی اسیران کربلا کی آزادی کے بعد،